بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اوپر گردے کی شکل ہے۔ مثانہ تشریح۔ مثانہ ایک اہم موضوع ہے جو پیشاب کو ذخیرہ کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ یہ جسم کے نچلے حصے میں ناف کے نیچے موجود ہوتا ہے اور نرم پلاسٹک جیسی ساخت رکھتا ہے۔ مثانے کی دیواریں پٹھوں کی تہوں سے بنی ہوتی ہیں۔ جو پٹھا ہوتا ہے بدن یعنی مضبوط دیواریں ہوتی ہیں جو اسے بڑھنے اور سکڑنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ یعنی مثانہ سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے تو اس کی صلاحیت وہ دیواریں اس کو فراہم کرتی ہیں۔ مثانہ پیشاب کی مقدار کے مطابق اپنی شکل تبدیل کرتا ہے جو اسے بہتر طور پر اپنے کام انجام دینے کے قابل بناتا ہے۔ پیشاب کم اکٹھا ہوا تو پیشاب کا وہ مثانہ چھوٹا ہوگا۔ اگر پیشاب زیادہ مقدار میں اکٹھا ہو گیا تو مثانہ اس کے بقدر پھول جائے گا اور بڑا ہو جائے گا۔ مثانے کے کام افعال: پیشاب کی جمع آوری۔ مثانہ پیشاب کو جمع کر کے جسم میں ایک مخصوص وقت تک ذخیرہ کرتا ہے۔ نمبر 2، حساسیت یعنی کہ احساس ہونا۔ جب مثانہ بھر جاتا ہے تو اس کی دیواریں اسٹریچ ہو کر دماغ کو پیشاب کی ضرورت کی علامت دیتی ہے۔ یعنی دماغ کو پیشاب کے بارے میں بتاتی ہے، خبر کرتی ہے کہ پیشاب اب کر لینا چاہیے، آپ کی تھیلی بھر چکی ہے۔ پیشاب نمبر 3، پیشاب کا اخراج۔ جب انسان پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو مثانے کے پٹھے سکڑتے ہیں جس سے پیشاب خارج ہوتا ہے۔ جی اگر مثانے کے پٹھے نہ سکڑیں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کے پیشاب کا بند لگ جاتا ہے تو ان کے مثانے کے پٹھے سکڑنے کی طاقت کھو دیتے ہیں یا ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے مثانے کے پٹھے سکڑتے نہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کا بند لگ جاتا ہے۔ مثانے کی اہمیت: مثانہ انسانی جسم کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ فضلات کو ذخیرہ کرنے اور ان کے صحیح وقت پر اخراج کو یقینی بناتا ہے۔ مثانے کی صحت کا براہ راست اثر جسم کے دیگر اعضاء پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ گردے اور پیشاب کی نالی۔ اگر مثانے میں کوئی خرابی ہو جائے تو یہ پیشاب کی نالی کی انفیکشن، بے قاعدگی سے پیشاب یا دیگر صحت کی پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے مثانے کی صحت کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے۔ یہ مثانے کی تصویر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ انسان پانی کی لمٹ صحیح رکھے۔ لمٹ سے زیادہ مقدار میں اگر پانی پیے گا تو مثانے کے اوپر پیشاب کا وزن بڑھ جائے گا، پانی کے وزن بڑھ جائے گا، جس کی بنا پر مثانے کا کام متاثر ہو سکتا ہے اور مثانہ اپنا کام کرنا چھوڑ سکتا ہے اور دیگر بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا جتنی مقدار بدن پانی کو قبول کرتا ہے اتنی مقدار پینا چاہیے۔ ادھر ادھر حکیم، ڈاکٹروں، طبیبوں کے بہکاوے میں نہ آوے کہ پانی اتنا پیے اتنا پیے۔ لمٹ دیکھے اپنے بدن کی لمٹ کتنی ہے۔ 7-8 گلاس مان لیجئے کہ روزانہ کی مقدار ہونی چاہیے۔ اس سے کم ہو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن زیادہ ہو نقصان ہو سکتا ہے، مثانے کے اوپر وزن پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے مثانہ پانی کو فلٹر کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ تو لہذا پانی کی مقدار صحیح رکھیں۔ اسی طرح سے آدمی رات کو سوتے وقت خاص طور سے خیال رکھے کہ جس وقت سوئے تو اس وقت پانی پیٹ بھر کر نہ پیے۔ اگر پانی کی چاہت ہو رہی تو تھوڑا بہت پانی پی لیں، آدھا 1 گلاس، لیکن یہ نہیں کہ 1 گلاس اور 1.5 گلاس پانی پی لیں، کیونکہ مثانہ جس وقت انسان لیٹ جاتا ہے اس کے بدن کے اعضاء بہت کم کام کرتے ہیں، دھیرے دھیرے کام کرتے ہیں۔ اگر پانی پی کر سوئے گا تو مثانے کے اوپر وزن پڑے گا جس سے مثانہ متاثر ہوگا اور کام کرنا کم کر سکتا ہے یا بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ جی
مردانہ تولیدی نظام، یعنی مرد کے اندر جو نظام تولیدی ہے، بچہ جننے کی صلاحیت ہے کہ اس کے اندر منی میں بچے کی پیدائش کی قوت، مردانہ اور زنانہ تولیدی نظام انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جو نسل کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نظام مختلف اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ اسپرم کی پیداوار اور تحمک یعنی انڈوں کی تشکیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ مردانہ نظام کے اہم اعضاء: نمبر 1 بیضہ، جو انسان کے خصیتین ہوتے ہیں، اس کے اندر دو گدد جو ہوتے ہیں، ان گدد کو بیضہ اور بیضے کہا جاتا ہے، یہ بیضے ہوتے ہیں۔ تشریح: یہ 2 بیضے ہوتے ہیں جو اسکروٹم میں پائے جاتے ہیں، ان کے کام اسپرم یعنی مادہ منویہ کی پیداوار کا کرنا ہے، یعنی یہ دونوں بیضے مادہ منویہ کو پیدا کرتے ہیں اور اس میں اضافہ کرتے ہیں، گاڑھا کرتے ہیں۔ ٹیسٹاسٹرون کی پیداوار جو مردانہ جنسی خصوصیات کو فروغ دیتا ہے، یہ خصیتین کی تصویر ہے۔ یہ خصیتین کی تصویر ہے۔ نمبر 2 پروسٹیٹ غدہ، تشریح: یہ ایک بڑی غدہ ہے جو بیضے کے نیچے واقع ہوتی ہے۔ افعال: منی کی مائع کی تشکیل جو اسپرم کو متحرک کرتا ہے۔ نمبر 2 پیشاب کے نالے کی حفاظت اور تیزابیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بیضے منی کی مائع کی تشکیل یعنی بہنے والی جو منی ہے اس کو اکٹھا کرنا اور دوسرے پیشاب کے نالے کی حفاظت کرنا اور تیزابیت کو کنٹرول کرنا اس کا کام ہے گدے کا۔ اس تصویر میں ہلکے رنگ کے نظر آنے والا حصہ پروسٹیٹ گدد ہیں اور ان کے اوپر کھول نما نظر آنے والے حصے مثانہ ہیں۔ تصویر یہ لی۔ منی کی تھیلیاں، نمبر 3 منی کی تھیلیاں، تشریح: یہ 2 چھوٹے غدے ہیں جو پروسٹیٹ کے قریب واقع ہیں۔ ان کے کام: نمبر 1 غذائیت فراہم کرنے والا مائع تیار کرنا جو اسپرم کی فعالیت کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 2 مائع میں فریکٹوز شامل ہوتا ہے جو اسپرم یعنی منی کے لیے توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس تصویر میں جامنی اور گلابی رنگ کا نظر آنے والا حصہ خصیہ اور باہری حصہ منی کی تھیلی ہے، یعنی جامنی کلر کا جو یہ نظر آ رہا ہے یہ تو خصیہ ہے اور یہ 2 خصیے نظر آ رہے ہیں اور اس کے جس میں یہ تھیلی میں ہے وہ منی کی تھیلی ہے، یعنی اس کے باہر کا حصہ۔ ڈیفرنٹس گود، تشریح: یہ ایک نالی ہے جو بیضے سے پروسٹیٹ تک پہنچتی ہے۔ افعال: اسپرم کو بیضے سے پروسٹیٹ تک منتقل کرنا۔ نمبر 2 منی کے راستے کو مضبوط بنانا، بہتر بنانا۔ نمبر 5 پیشاب کی نالی، تشریح: یہ نالے جسم سے پیشاب اور منی کو خارج کرنے کا ذریعہ ہے۔ منی اور پیشاب کو باہر نکالنا۔ اس تصویر میں نیلے رنگ کا نظر آنے والا حصہ پیشاب اور منی کی نالی ہے۔ اب اس میں ایک بات کا اور خیال رکھیے، پیشاب کی نالی جو مثانے سے آتی ہے اور منی کی نالی جو خصیتین سے نکل کر پیشاب کی نالی میں جاتی ہے، تو یہ دونوں نسیں پیشاب کی نالی میں ڈل جاتی ہے، یعنی دونوں کا پائپ، دونوں کی نسیں پیشاب کی نالی میں گر جاتی ہیں۔ جس وقت انسان پیشاب کرتا ہے تو منی والی نالی کا حصہ بند رہتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں رستا، اور اسی طریقے سے جس وقت انسان کی منی نکلتی ہے تو پیشاب کی نالی والی نس اور اس کا پائپ اور اس کا حصہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پیشاب نہیں نکلتا۔ لیکن اگر انسان کو کسی عارض کی وجہ سے، کثرت جماع یا ایسے ہی پیٹ میں قبض رہنے کی وجہ سے جریان کی بیماری ہو جاتی ہے
تو پھر پیشاب کے ساتھ میں منی کے یعنی کہ دھات کے قطرات بھی ٹپکنے لگتے ہیں، وہ بھی نکلنے لگتے ہیں۔ تو لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ مثانہ خراب نہ ہو، ایسے خصیتین اپنا کام کرنا نہ چھوڑے، ان پر زیادہ وزن نہ پڑے یا وزن زیادہ نہ ڈالے کثرت جماع کر کے یا دیگر اور دوسرے افعال کر کے اس کو خراب نہ کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اہمیت: مردانہ تولیدی نظام نسل کی بقا کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس نظام کی صحت مردانہ ہارمون کی تیاری، اسپرم کی تشکیل اور جنسی فعالیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کسی عضو میں کوئی خرابی ہو جائے تو یہ بانجھ پن، جنسی مشکلات یا دیگر صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ مردانہ صحت کا خیال رکھنا متوازن غذا اور ورزش اور باقاعدہ طبی معائنے سے ممکن ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بانجھ پن کا علاج نہ ہو، بانجھ پن کا علاج اور نامردی کا علاج ممکن ہے۔ نمبر 13، زنانہ نسوانی تولیدی نظام۔ زنانہ تولیدی نظام کے اہم اعضاء: نمبر 1، اوریس، تشریح، یہ 2 غدد ہیں جو عورت کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ افعال: انڈوں کی پیداوار کا عمل انجام دیتے ہیں۔ نمبر 3، ماہواری کے دوران انڈے کا اخراج ہوتا ہے۔ اس تصویر میں پیلے رنگ کے نظر آنے والے حصے اوریس یعنی انڈے کہلاتے ہیں۔ جس طریقے سے مرد کے خصیتین نیچے ہوتے ہیں پیروں کے درمیان، اسی طریقے سے عورت کے خصیتین دونوں پستانوں کے برابر میں ان کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ دائیں بائیں پیلے کلر کے نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے خصیتین یعنی انڈے ہیں۔ بچہ دانی، تشریح، یہ ایک عضو ہے جہاں حمل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ افعال: بچے دانی کے کام: حمل کے دوران جنین کو یعنی بچے کو جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، حمل کے دوران جنین کو محفوظ جگہ فراہم کرنا۔ نمبر 2، زچگی کے وقت بچے کو باہر نکالنے کے لیے سکڑنا، یعنی جس وقت بچہ پیدا ہونے کو ہوتا ہے، یعنی جو بچے کے پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت یہ عضو سکڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سکڑ کے اس بچے کو باہر پھینکتا ہے۔ اس تصویر میں سب سے سرخ رنگ کا نظر آنے والا درمیانی حصہ بچے دانی کہلاتا ہے۔ یہ بچے دانی ہے۔ بیضہ نالی، تشریح، یہ 2 نالیاں ہیں جو انڈے کو بچے دانی سے ملاتی ہیں۔ افعال: انڈے کو بیضے سے بچے دانے تک منتقل کرنا۔ نمبر 2، یہاں پر اسپرم کے ساتھ انڈے کی بارش بھی ہوتی ہے اس نالی میں۔ اس تصویر میں سینگ نما نظر آنے والا حصہ بیضہ نالی کہلاتا ہے۔ یعنی عورت کے جو خصیتین یعنی ان کے انڈے ہیں، بیضے ہیں، یہ 2 اوپر اس میں سینگ جڑ رہے ہیں، یہ نالی کہلاتی ہے۔ اس نالی کا کام انڈے کو بیضہ سے بچے دانے تک منتقل کرنا، اور یہاں پر اسپرم کے ساتھ انڈے کی بارش بھی ہوتی ہے جو اس کو تقویت پہنچاتی ہے۔ فرج، تشریح، یہ عورت کا ایک خاص مقام ہے جو خارج و جذب کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی خارج بھی کرتا ہے اس سے، اندر سے گندا مادہ یا پیشاب ہو، منی ہو، لکور یا دوسری چیز خارج بھی کرتا ہے، اور ایسے یہ جذب بھی کرتا ہے، باہر سے اندر بھی جذب کرتا ہے، یہ مقام ایسا ہے۔ افعال: جنسی تعلق کے دوران منی کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، زچگی کے وقت بچے کو باہر نکالتا ہے۔ یہ عورت کا فرج ہے۔ پستان، تشریح، یہ خواتین کے جسم کے سامنے کی جانب واقع غدود ہیں۔ افعال: دودھ پیدا کرنا، پستان کا کام دودھ پیدا کرنا جو بچے کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 2، ہارمونز کی پیداوار میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پستان کی تصویر ہے۔ اہمیت: زنانہ تولیدی نظام نسل کی بقا کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نظام انڈے کی پیداوار اور ہارمونز کی تیاری اور حمل کے مراحل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی صحت خواتین کی عمومی صحت اور زندگی کے معیار پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
پستان بھی خواتین کی جسمانی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، نہ صرف بچے کی پرورش میں بلکہ ان کی صحت کے مختلف پہلوؤں میں بھی۔ جی جسم کے 3 بنیادی نظام کے تحت تقسیم کیے گئے اعضاء۔ 3 بنیادی نظام کون ہیں؟ یعنی اعصابی نظام، عضلاتی نظام اور غدی نظام، کہ ان کے تحت تقسیم کیے گئے کتنے اعضاء ہیں، کتنے اعضاء ان کے تحت کام کرتے ہیں، یعنی ان کے ماتحت ہیں۔ جی اعصابی اعضاء، مرکز اعصاب، اس کے 5 اس کے تحت کیے گئے ہیں، 5 اعضاء کو۔ آنکھیں اس کے تحت ہے، ناک اس کے تحت ہے، کان اس کے تحت ہے، زبان اس کے تحت ہے، اور جلد یعنی کھال اس کے تحت ہے۔ ایسے ہی عضلاتی اعضاء، مرکز عضلات یعنی دل، پھیپھڑے، معدہ، آنتیں، شریانیں اور وریدیں۔ یہ سمجھیں کہ شریانیں موٹی نسوں کو کہا جاتا ہے اور وریدیں باریک نسوں کو کہا جاتا ہے۔ جو بال سے بھی زیادہ عروق دموی یا عروق شعریہ جو بال سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہیں، اور ان کے اندر باقاعدہ نالی ہوتی ہے، پائپ نما ہوتی ہے، یعنی جوف رکھتی ہے، اس میں خون دوڑتا ہے، خون اس میں چلتا ہے۔ جی کیپلیریز تلی جسم کے عضلات، یہ عضلاتی اعضاء کے تحت ہیں۔ غدی اعضاء، مرکز غدد جگر، اس کے تابع بھی 5 نظام ہیں، یعنی 5 اعضاء ہیں: منہ، غذا کی نالی، پتا، لبلبہ اور گردے۔ مردانہ تولیدی نظام، زمانہ تولیدی نظام، زنانہ تولیدی نظام، مثانہ، لعاب کے گدود اور ناک کے گدود۔